اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک اپنے تمام تر رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا سرچشمہ لے کے ہمارے بیچ جلوہ فگن ہوا اور ہمارے بیچ میں بڑی تیزی سے رخصت بھی ہو گیا۔ یہ مہینہ مسلمان کو عملی اور ایمانی طور پر بلندی عطا کرتا ہے جو مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہے اور اسلام کا مقصود و مطلوب بھی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رمضان میں نے آپ لوگوں پہ فرض کیا ہے جس طرح سے میں نے یہ سب کا امتوں پر فرض کیا تھا۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کا غرض و غایت یہ ہے کہ اصول تقوی ہو تاکہ اس کے اندر کی سوچ سمجھ اخلاق کردار سب بدل جائے اور رمضان کے بعد صالح زندگی کا حامل اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، شیطان جکڑے جاتے ہیں اور ہر طرف رحمت کا نور چھایا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک مسلمان کی زندگی میں ٹریننگ پیریڈ کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جہاں پر ایک مسلمان کو ایک مہینے کے اندر باقی مہینوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کے اعمال اور جس کی ایمانی قوت بڑھا دیا جاتا ہے اور جس کے اندر کے نفس کے شیطان کو بند کیا جاتا ہے اور ایمان کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ اس مہینے کا ہر ایک لمحہ رحمت، مغفرت اور برکت سے پرنور ہوتا ہے۔ جہاں شیطان بند ہوتے ہیں تو ایک انسان اپنی ایمانی صلاحیت کو نکھارتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، فرض نمازوں اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اس مہینے میں ایک روزے دار سحری اور افطاری کرتا ہے اور دن بھر بھوکا رہ جاتا ہے۔ دن میں وہ گرمی کی شدت سے پیاس کا برداشت ہونا اس کے اندر تقوی کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کا غرض یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پالے اور اللہ کی ربوبیت کو اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر مسجود ہو، شیطان کے بد اخلاقی کاموں سے منہ موڑ لے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جہاں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد آباد ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت عام ہوتی ہیں، نوافل اور صدقہ کا اہتمام ہوتا ہے، وہی رمضان المبارک کے بعد مسلمان کی مساجد پھر سے ویران ہونے لگتی ہے، قرآن کو پھر سے طاقتوں پہ سجایا جاتا ہے اور نوافل تو دور کی بات ہے، فرض نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقصد اور غرض نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ ہے کہ انسان باقی 11 مہینوں میں اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے جس طرح ماہ رمضان المبارک کے مہینے گزار رہی تھی۔ ماہ رمضان المبارک میں اس بابرکت کلام کو نازل کیا گیا جو انقلاب اور علم و حکمت سے سرشار ہے، جس کتاب میں دنیا کی تقدیر پہنا ہے، جس کتاب کے ذریعے سے ایک انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے۔ اس قرآن مجید کو ہم نے پھر طاقتوں پہ سجا لیتے ہیں، اس قرآن مجید کو پھر اگلے ماہ رمضان کی تلاوت کے لیے ہم غلاف بند کر دیتے ہیں، لیکن امت مسلمہ یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کتاب کو غلاف میں رکھ دے اور عطر کی بارش کرے، بلکہ اس کتاب کے مطابق کرنے سے انسان کی زندگی اور اخلاق میں خوشبو آنی چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ ہم اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے اپنے خالق کا حقیقی قرب حاصل ہونا چاہیے اور اپنے مقصد وجود کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تم ایک بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ آپ اچھائی کا حکم دے اور بدی سے لوگوں کو روکے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے۔ یہ اس امت کا زیب نہیں دیتا کہ امت مسلمہ کے افراد اس قرآن مجید کو تلاوت تک ہی محدود رہے۔ رمضان المبارک کے ذریعے امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی دعوت لے کر اٹھنا ہے اور پوری دنیا پر چھا جانا ہے۔ ہمیں اس عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانا ہے اور دنیا میں امن و شناختی کا درس دینا ہے۔ ہم رمضان مبارک کے بعد سے وہی مسجد آباد کرنے کی کوشش کریں گے جن میں رمضان المبارک میں ہم نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ایک انسان کی زندگی رمضان المبارک کے بعد بھی نہ بدلی تو محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم ان لوگوں میں تو نہیں جن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہے بدعا کی تھی، جس نے رمضان مبارک کو پا لیا اور پھر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ اللہ ہم سب کو اس بدعا سے بچا لے۔ ہمیں رمضان المبارک کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اگر کوئی رمضان مبارک سے پہلے غلط کاموں میں پھنسا ہوا ہو، پھر رمضان المبارک آنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور پھر مبارک کے بعد اگر ان کاموں کا دوبارہ سے ان کا اہتمام کیا تو یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں بھوکا اور پیاسا اور رات میں نیند حرام کرنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا یہی مقصد قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ روزہ دار نے اگر اس مقصد کو پا لیا
تو گویا شریعت کے اصل مقصد کو اس نے پا لیا اور گمراہی سے محفوظ ہو گیا۔ ایک شخص جس طرح کی روزے کی حالات میں ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر آرام کر لیتا ہے جن کو شریعت نے وقتی طور پر ممنوع قرار دیا ہے، یہ دراصل اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ جس طرح رمضان میں ان چیزوں سے روکے رہے ہو اور شریعت کی پابندی کی، ویسے ہی رمضان کے بعد ان تمام چیزوں سے روکے رہنا ایک مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے جن کو شریعت نے مستقبل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ممنوعات سے مکمل گریز کرے اور شریعت کا پاس و لحاظ رکھے۔ وہ چیز جن پر صرف صبح شام تک پابندی تھی، جب ان پر اس قدر سختی سے عمل کیا گیا اور پورا مہینہ اس پر مشرک ہوتا رہا، تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند شاید کی گئی ہے، ان پر کسی قدر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے آخر پر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کے اندر محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا میں اس فرض منصبی کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے لیے میرا وجود اس فانی دنیا میں بھیجا گیا ہے، یا میری زندگی اس ویران جانور کی طرح ہے جو دن میں جہاں سے چاہے کھاتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، جس کی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ کوئی مقصد۔ اللہ ہم سب کا ماہ رمضان المبارک قبول فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اسلام پسند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ہر حکم پر لبیک کہنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔